اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ معزز سامعین، ہم جنا اکیڈمی کی طرف سے آپ کے سامنے درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ علم قرآن کریم کی اہمیت کتنی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ علم انسان کو کتنے ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ علم انسان کو 3 ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا ذریعہ حواس خمسہ ہے، دوسرا ذریعہ عقل ہے اور تیسرا ذریعہ وحی ہے۔ حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم اور پھر عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم میں دھوکہ نہیں، وہ کامل علم ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ایک پیغام، ایک رہنمائی، ایک ہدایت، ایک ضابطۂ حیات، ایک قانون ہوتا ہے۔ کوئی بھی کتاب، اس کو جاننے کے لیے اسے پڑھنا ضروری ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے، تب اس سے آدمی مستفید ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید سے مستفید ہونے کے لیے جو انسان کی ہر شعبے حیات میں رہنمائی کرتا ہے، انسان کو اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید زندگی کے مسائل کے لیے عملی اصول مہیا کرتی ہے۔ اب عملی اصول پر اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے جب ان اصولوں کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے اور اس اصول کو مکمل طور پر سمجھا جائے۔ اگر قرآن مجید کے ایک حصے کو سمجھا جائے اور ایک حصے کو نہ سمجھا جائے تو قرآن کریم کے اصول سے مکمل طور پر مستفید نہیں ہوا جا سکتا۔ قرآن کریم کی تفسیر کے ماخذ جو ہیں، ان میں پہلا ماخذ قرآن کا قرآن سے تفسیر کرنا ہے، پھر قرآن کی تفسیر بالحدیث ہے، پھر قرآن کی تفسیر بالصحابہ ہے، پھر قرآن کی تفسیر باللغت عرب ہے، پھر قرآن کی تفسیر بالاجماع ہے، پھر قرآن کی تفسیر بالعقل بالرائے ہے۔ قرآن مجید کو کن ناموں سے پکارا گیا ہے؟ قرآن مجید کو قرآن میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام القرآن ہے۔ القرآن کا مطلب بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ قرآن مجید کو القرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور یہ نماز میں بھی بار بار پڑھی جاتی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف میں تراویح میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور زندگی میں جتنی بھی روزے آئیں گے، تراویح آئیں گی، ان میں یہ بار بار پڑھی جائے گی، اس لیے اسے القرآن کہتے ہیں۔ قرآن کا ایک نام الکتاب ہے۔ الکتاب کا مطلب تذکرہ ہے۔ قرآن کو الکتاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، پہلی کتابوں کا تذکرہ، پہلی شریعتوں کا تذکرہ اور پہلے صحائف کا تذکرہ ہے۔ قرآن کا ایک نام الفرقان ہے۔ قرآن کو الفرقان اس لیے کہتے ہیں، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ قرآن کا ایک نام الکتاب ہے۔ الکتاب کا مطلب لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام الذکر ہے۔ الذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی۔ قرآن کو الذکر اس لیے کہتے ہیں، یہ انسان کو یاد دہانی کراتا ہے اس واقعے کی، اس حلف کی جو انسان نے عالم ارواح میں جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا تھا تو خدا کے سامنے اقرار کیا تھا تمام روحوں نے کہ اے خدا تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ قرآن اس ذکر کو کی یاد دہانی کراتا ہے، اس لیے اسے الذکر بھی کہتے ہیں۔
آج کا ہمارا موضوع قرآن کی اہمیت کو بیان کرنا تھا، قرآن کی کن ماخذ سے تفسیر کی جاتی ہے اس کو بیان کرنا تھا، قرآن کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے اس کی تفسیر کرنا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔